بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کے غم اور پریشانی، دکھوں کو دور کرنے کے لیے ایک طاقتور وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ پورے یقین سے کرنا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ کرنا ہے. اس کی برکت سے اللہ آپ کے غموں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے دکھوں کو اللہ دور کر دے گا. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اسے زندگی میں کوئی دکھ یا پریشانی یا غم نہ آیا ہو. ہر بندہ دکھی ہوتا ہے، کوئی کسی نہ کسی معاملے میں. اور کچھ لوگ تو بڑے سے بڑا حادثہ بھی پیش آ جائے تو صبر کر لیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور ان کے اندر برداشت کا بہت بڑا مادہ ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں معمولی سی بھی پریشانی آ جائے، چھوٹا سا بھی کوئی معاملہ درپیش ہو، سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور واہ ویلا کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. حد سے زیادہ پریشان ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور معمولی سی بات کے اوپر بھی واہ ویلا کرنا، چیخنا، چلانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. درمیانی سا معاملہ ہو. خیر الامور اوسطھا، درمیانی معاملہ ہو. موت بھی آنی ہے، موت کا بھی اتنا صدمہ نہ ہو کہ بندہ دھاڑے مار مار کے روئے، چیخے چلائے. اس کے اوپر بھی صبر کا حکم ہے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، صبر کرنا. اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا، والد محترم نے جب یہ کہا، میں دیکھتا ہوں آپ کو خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، آپ وہی کریں جس کا اللہ نے حکم دیا، اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. صبر کی طاقت بہت بڑی ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے. اور اس کے باوجود اگر صبر نہیں ہوتا، بہت زیادہ دکھ اور صدمہ پہنچتا ہے، تو اس کے لیے ایک مختصر آسان سا وظیفہ یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے. یہ صبح کے وقت پڑھ لیں یا رات کے وقت پڑھیں، اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ کے دعا مانگے، یا اللہ مجھے صبر جمیل عطا فرما، صبر عظیم عطا فرما. یہ دعا کریں. چند دن آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو جو دکھ پہنچا ہوگا، جو آپ کا دل دکھ کی وجہ سے زخمی ہوا ہوگا، انشاءاللہ ان زخموں کو اللہ مٹا دے گا. ان دکھوں اور پریشانیوں کو اللہ آپ کے دل و دماغ سے آہستہ آہستہ نکال دے گا. چند دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی آپ کے قریب نہیں آئے گی. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. صبر والی نعمت، صبر والی دولت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دکھوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔